الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. حضرات محترم، اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد انگنت درود و سلام نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات اقدس کے واسطے پھر آپ دی آل اصحاب ازواج الہ یوم القیامہ. عزیزان محترم، علماء دا جمعی وفیر ہے. میں قبلہ شاہ صاحب دا ایک ادنا یا خادم تقریباً اس فقیر نے 6 سال قبلہ شاہ صاحب دی قدر موزی فرمائی. چونکہ سال سواب بھی محفل تھا کہ میرے شیخ کامل میرے طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید نصیر اللہ شاہ صاحب قاسمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات سے تعارف کی محتاج نہیں. ختم شریف کا موقع ہے. اس نسبت نال میں جناب کے سامنے قرآن مجید برہان شریف کی آیا شریف کا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. اسی چونکہ الحمدللہ حضور دے غلام حضور دے امتی ہیں. سارے اکٹھے ہوتا ہے ایک مقصد ہے کہ اپنے استاد محترم دی بارگاہ کے اندر نذرانہ اصال ثواب پیش کرنا. اصال ثواب کا ایسا عنوان ہے، بہت وسیع مضمون ہے. اگر کئی مہینے بھی عالم دین اس کو بیان کرتے ہیں الحمدللہ ساڑھے پر بڑی جامع گفتگو ہے. جو آیا شریف پڑھی حضرت صاحب تشریف فرمان قبلہ پیر سید عبدالحمید شاہ صاحب آپ تشریف فرمانی. اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نہ نبی دی شان اور نہ ہی ایمان والے واسطے جائز ہے کہ وہ
وہ مشرکین واسطے استغفار کرنا ولو کانوا اولی قربا. اللہ فرماتا ہے بندہ مشرک ہوئے کافر ہوئے بے دین ہوئے اگرچہ تہاڈا قریبی کیوں نہ ہو وہ دے واسطے استغفار کرنا جائز نہیں. گل رہ گئی مومنا دی, گل رہ گئی مومنا دی. اللہ حکم فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب اپنے غلاماں واسطے دعاواں فرماؤ. ان صلاتک سکن لہم بے شک تہاڈی دعا تہاڈے غلاماں دے دلاں دا سکون ہے. بے شک تہاڈی دعا تہاڈے غلاماں دے دلاں دا سکون ہے. گل دعا دی ارشاد فرما کے فرمایا واللہ سمیع علیم. اللہ سندا بھی ہے اللہ جاندا بھی ہے. اسی محمد حضور دے امتیاں حضور دے غلاماں ساڈا کیتا ہے کہ مرن تو بعد بندے واسطے جو بھی مثال ثواب کیتا جائے اس دیا کر کے کوئی دعائیتہ نہیں. قرآن خوانی کہہ لو, فاتحہ خوانی, جناب سال ثواب صدقہ و خیرات مختلف طریقے ہیں. ہر چیز کے لیے بندہ مومن پہنچ. ہاں اگر کوئی بندہ مرن تو بعد دعا کا انکار کرے یا کہ جناب کے مرن تو بعد کوئی چیز نہیں پہنچتی, میرے سمجھ آ گئی ہاں انہوں دی مجبوری ہے, انہوں دی مجبوری ہے. کیوں انہوں دے وڈیرے ایمان لے کے جان دے دعا گل تو مومن دی ہے نا بھی مشرک بندے واسطے سارے ثواب جائز ہے. نتیجہ درستہ یہ جان بوجھ کے کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے دے اسلام خارج. اگر کوئی مشرک بندے واسطے مسلمان دعا واسطے ہاتھ چوکی دے ایمان نو خالی کیوں کافر بندے واسطے دعا منگنی جائز ہے. دعا منگنا واسطے دعائیں جناب کے سامنے میں حضور کا فرمان پیش کرنا. روایت کرنے والے حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے وہ حضور صحابی نے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے ویلے مینوں سینے نال لا کے حضور نے جڑے جملے ارشاد فرمائے اللہم علمہ القرآن, اے اللہ قرآن دے علم نال مالا مال فرما. ایڈا پکا آدمی حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ذرا توجہ کریں مَل مَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَبِّرِ. حضور نے فرمایا جس وقت بندہ مومن دنیا تو اپنا تعلق ختم کر دے, جس وقت بندہ مومن دنیا تو اپنا تعلق ختم کر کے عالم برزخ چلا گیا, قبر کا جڑا جہان ہے اس عالم برزخ آ گیا. حضور نے فرمایا جس طرح بندہ پانی وچ سمندر وچ نہر وچ ڈوب رہا ہے نا ایویں قبر وچ جان والے دی حالت ہوندی. ڈوبن والا بندہ جڑا ہوندا ہے نا جڑا ڈوب رہا ہے پانی وچ نہر وچ وہ ہر ممکن طریقے نال کوشش کرے گا کہ میں اس مصیبت سے بچ جاؤں. مثال پڑھی نا ڈوبتے کو تنکے کا سنبھالا. حضور نے مثال دے کے مسئلہ سمجھایا کہ قبر میں جا کے بندہ نا ڈوبن والے بندے دی طرح ہے, ہر چیز کو قبول کرے گا. وہ دے واسطے دعا منگو, مثال ثواب کرو, قرآن خوانی کرو, فاتحہ خوانی کرو. حضور نے جملے نے مَل مَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَبِّرِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً لَهِقَهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صِدِّيقٍ. فرمایا بندہ مومن قبر میں جا کے دعا کا انتظار کرتا ہے. دعا دا سارے بولو قبر میں جا کے بندہ مومن دعا دا پھر مظاہرے سارے جانتے ہیں علماء بیٹھے نہیں. پھر مظاہرے کے اندر دو زمانے پائے جائیں.
پھر مظاہرے کے اندر دو زمانے پائے جانے، یعنی حال بھی اور استقبال بھی، مطلب کی ہے حضور نے فرمایا مرن والا قبر جا کے دعا دا انتظار کرتا ہے کیا کہ قیامت تک کرتا رہے گا۔ بندہ مومن قبر جا کے کنہ لوگوں کی دعا کا انتظار کرتا ہے، ینتظر دعوۃ لا ينفع من اب، اپنے باپ کی دعا کا انتظار کرنا ہے، اپنی ماں کی دعا کا انتظار کرنا ہے، اپنے بھائی کی دعا کا انتظار کرتا ہے، اور صدیق اپنے سچے یار کی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا فائدہ نہیں قطع کانا حبا الیہ من الدنیا وما فیہا، جس وقت بندہ مومن قبر کے اندر دعا پہنچ جاتی ہے نا، اے دعا دنیا وما فیہا تو اس میں محبوب ہوتی، سب تو پیاری دعا اس وقت بندہ مومن کو دعا نکلی جیڑی بولے واسطے کسی نے منگی حضور کے جملے۔ اگر کوئی بندہ اکھا میٹ لوے آخر جناب یہ تو ثبوت ہے ہی نہیں، کتے لکھے ہی نہیں، کسی واسطے دعا کرو، اور ظلم والا ظلم ہے، بندہ بہت ہو جائے نا اتنے جا کے دعا کی کوشش کریے نا، وہاں نے جناب مرے ہے تو ساڈا مرے، خبردار دعا نہ منگے، دعا نہ منگیا دے، مطلب کی مرن تو بعد بھی دشمن بڑے بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا جنہ بھی مومن کو ہو سکے مومن کو نفع پہنچاوے، جنہ بھی مومن کو ہو سکے مومن کو نفع دے گی، نفع پہنچا دے۔ میرے آقا نے فرمایا فائدہ لا قطع کانا حبا الیہ من الدنیا وما فیہا، جس وقت بندہ مومن کو دعا پہنچ جاتی ہے، اے دعا دنیا وما فیہا کو سن زیادہ محبوب ہوتی، پیاری ہوتی۔ حضور کے جملے نے حضور نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ زندہ بندیاں دی دعا دی برکت نال پہاڑاں دے مثل پہاڑاں دے برابر اللہ تعالیٰ قبراں والے نوں ثواب عطا فرماندا ہے۔ حساب کتاب جو نہیں آتا یہ ثواب بھی ایسی نعمت اللہ تعالیٰ دی، اور حضور دے جوڑے نہ صدقہ یہ نعمت کی اللہ نے صرف سنیاں نہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ قبر وچ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان ہدیۃ الاحیاء للاموات استغفار لهم، حضور نے فرمایا بے شک زندہ بندیاں دا تحفہ مرن والے واسطے اے الاستغفار لهم، ان واسطے بخشش دی دعا مانگی جا۔ بھائیان محترم، میرے پیر کامل شیخ کامل حضور قبلہ پیر سید نصیر اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسی سب پڑھنے واسطے آپ کی بات میں بیٹھنا، نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیا پیاریاں پیاریاں گلاں ارشاد فرمانیاں، اور پڑھاندے پڑھاندیاں استادہ نے روح پہنا فقہ پڑھنی، نامی نامی اسم گرامی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام آنا استادہ نے رونا، فرمانا بیٹا اے کاش اللہ تعالیٰ گلیاں نصیب فرما دے گے، اسی انہیں جگہ کو بوسا دئیے جتھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے قدم شریف تک گئے، اور ساری زندگی قرآن پڑھیا، قرآن پڑھایا، دین سکھایا۔ قاضیان محترم تین منٹ آدمی اختصار میں کرنا، حدیث پاک سن لو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا علی علم القرآن وتعلمہ الناس، حضور نے فرمایا علی قرآن پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، قرآن پڑھو
وصال ہو گیا نا اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اگلا جملہ جڑا میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اے علی قرآن پڑھو، لوگوں کو قرآن پڑھاؤ. حجت الملائکۃ الی قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق. حضور نے فرمایا وہ قرآن پڑھتے پڑھانے اسی دنیا تو چلے گیا نا، اللہ دے مقدس فرشتے تہاڈی قبر دی انج زیارت کرنے کے ذوق شوق نال، جویں لوگ ذوق شوق نال خانہ کعبہ تشریف لے جاندے. یعنی قرآن پڑھن والے پڑھاؤ والے انہاں دی قبر جڑی ہے انہاں دی شان بن گئی ہے. حضور نے فرمایا کہ فرشتے اس قبر کی زیارت کرتے ہیں. اندھے اندھے بندہ روک سکتا ہے نا، اور خبردار بھائی قبروں تے نہ جائے، بابا فرید دی بارگاہ وچ نہ جائے، داتا صاحب دی بارگاہ وچ نہ جائے. بندہ بندے نوں تے روک سکتا ہے، لیکن اللہ دی مقدس مخلوق فرشتیاں کو روک سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا تو قبلہ استاد محترم تقریباً 45-46 آپ نے مصلی سنائے، 45-46 سال مصلی آپ نے سنائے، یعنی نماز تراویح کے اندر قرآن سنا. اور قبلہ شاہ صاحب اور فقیر کی ڈیوٹی لائی انہوں نے، کیونکہ میرا تعلق پتوں کی دن آ رہا تو ہر یکم تاریخ کو میں کوئی درس کا معاملہ ہوتا سی، وہ لکھن واسطے میں یکم دی یکم آپ کی بارگاہ چ حاضر ہوتا سی. رمضان شریف تو کچھ دیر پہلے میں آپ کی بارگاہ چ حاضر ہویا تو فرمان لگے بیٹا پچھلا حساب کتاب کے جڑا حافظ حبیب اللہ صاحب وہ آپ لکھتے سن، وہ چونکہ مثال فرما رہے نہیں، وہ بھی تہاڈی ذمہ داری تسی اپنی ڈیوٹی نبھانی. جس دن وقت کٹ کے آؤ میں کہ حضور ٹھیک ہے جو آپ کا حکم ہوگی تو فارغ ہو کے درس دے وچ بیٹھ کے قبلہ شاہ صاحب میں اور استاد نے فرمان لگے بیٹا رمضان شریف تو کچھ دیر پہلے دی گل ہے، فرمان لگے بیٹا اسی پہ اپنی زندگی نبھا چلے گی. میں نے فرمان لگے بیٹا اسی اپنی زندگی نبھا چلے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے مزار شریف واسطے جگہ میں خرید چکے ہیں، اور کچھ وسیلتاں جڑیاں نے وہ میں گھر والے بھی کراں گا. ممکن ہے میں وسیلت نامہ لکھ دیواں، انہاں دے وچوں ایک گل آپ نے مینوں ارشاد فرمائی، فرمان لگے بیٹا میری انہاں وسیلتاں دے وچوں ایک وصیت یہ ہوے گی کہ میری نسل وچوں حافظ قرآن ختم نہیں ہونا چاہیے. قبلہ شاہ صاحب نے گل ارشاد فرمائی کیونکہ آپ نالے گل فرما رہے سن کہ بیٹا میں تے اپنی زندگی نبھا چلے ہیں تے تسی ہن ہے تے میرے برخوردار بھی جے، تو فرمان کہ بیٹا تسی شاگرد بھی جے، تسی مرید بھی جے، تہاڈا ڈبل حق بندا ہے. یہ نظام کہ بیٹا تسی چلانا. میں رولا پیا میں قبلہ شاہ صاحب نے قدم اسی فرمایا کہ میں ضرور اسی تہاڈی خیر منگنے ہیں، تہاڈی زندگی منگنے ہیں. تو فرما دے بیٹا جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے تے ایک ہر بندے کے نال معاملہ ہونا ہے. یہ گلاں قبلہ شاہ صاحب نے فرمائیاں. تو اس تو بعد میرے فرمان لگے کہ ٹھیک ہے بیٹا زندگی دیا گلاں نہیں، بہرحال تسی ٹائم کسی دن بنا کے نا پچھلا کھاتا جڑا نا وہ بھی سارا تسی حساب کتاب کرنا ہے درس کا. کسی ٹائم بھی کوئی بندہ حکومتی بندہ جو کہ ادارہ سارا الحمدللہ رجسٹرڈ ہے، فرمان لگے کسی وقت بھی کوئی بندہ آوے تو چلو کم از کم اپنا حساب کتاب جڑا ہے وہ سارا کلیئر ہو گئی. اے آخری ملاقات سے میری قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے نال. اس تو بعد پھر تقریباً رمضان شریف کا اختتام تے جا کے آپ نے خود ہی میرے فون فرمایا، فرمان لگے بیٹا قرآن پاک کی تکمیل دی تمہیں مبارک ہو. فرمان لگے بیٹا سادہ جو جسم کے ساتھ زندہ بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، کھڑے ہو کے قرآن پاک سنانا اتنی دیر طاقت ایسی جوانی سے الحمدللہ سے مقابلہ سے سناتے رہے. اسی قسم کبھی خبر نہیں پتا سی بیٹا ہوں تہاڈا وقت ہن ذمہ داری تہاڈی. وہ آپ نے سانو الحمدللہ ادب دی دولت نال بھی مال فرمایا، تربیت بھی فرمائی، اور علم دے فیوز کی برکات بھی قبلہ شاہ صاحب نے سانو عنایت فرمائی. آخری شعر میں پڑھنا ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی فرماتے ہیں جنہ پڑھیاں عشق نوازاں تے وہ کدے نہ مردے، جنہ پڑھیاں عشق نوازاں